جیو نیوز پر آپ کی دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ کی خصوصی نشریات میں ہم کو اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہوا ہے محمد سہیل نے، چیف ایگزیکٹو میں ٹاپ لائن سیکورٹیز کے، اور عبدالقادر میمن صاحب ہیں موجود، پاکستان ٹیکس بار کے صدر ہیں. کراچی میں ہم کو کچھ نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف آپ سے کرا دیں. امین ہاشوانی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور خالد اقبال صدیقی صاحب جو ڈائریکٹر ریسرچ ہیں انویسٹمنٹ فائنانس سیکورٹیز کے. امین صاحب اور خالد صاحب دونوں کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے امین ہاشوانی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. بجٹ کی تقریر امین صاحب نے سنی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا اثرات ہوں گے عام عوام پہ اور صنعتوں پہ؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل یہ جو بجٹ کی یہ جو اسپیچ تھی جنرلی اخباروں میں آلریڈی آ چکا تھا کہ واٹ ول بی کمنگ تھرو. نمبر 1. نمبر 2، آئی فیلٹ کہ اس وقت پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ٹرانزیشن فیز میں ہے. 7th NFC ایوارڈ ہو چکا تھا، 18th امینڈمنٹ ہوئی تھی. تو آئی تھنک اس وقت in terms of and also the importance of this budget in terms کے developed mostly of provinces کو جا رہے versus federal government. plus انہوں نے ایک اور چیز انہوں نے کلیریفائی کی کہ budget is just one of the aspects of the overall economic management. and so I felt کہ overall as a speech صحیح تھی. اس کا امپیکٹ دیکھا جائے گا in due course of time. but انہوں نے یہی فوکس کیا تھا کہ جو لوور انکم طبقہ ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے کہ ان کو امپیکٹ آف انفلیشن اینڈ لیک آف اکنامک گروتھ کا امپیکٹ ان کو کم پڑے، اینڈ جو ہائر لیول انکم ہے ان پہ زیادہ پڑے. جی خالد، اب جیسے امین صاحب نے کہا تقریر تو اچھی تھی، اور ہم ہر سال تقریر جب سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ اچھی ہی ہوتی ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارا جو اس مرتبہ بجٹ کا فوکس بھی تھا وہ یہ تھا کہ بجٹ دعوے اور عوام، تو دعوے ایک دفعہ پھر بہت سارے کیے گئے ہیں. امپلیمنٹیشن کی چیز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسان ہوگا اس کو امپلیمنٹ کرنا تاکہ اس کے جو فوائد ہیں وہ عوام تک پہنچیں؟ نہیں، آئی تھنک بہت آسان نہیں ہوگا. ہم نے پاس میں بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کیے گئے، جیسے آپ نے بھی کہا. سب سے پہلی چیز تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑا نمبر اگین سیٹ کیا گیا ہے. اور فسکل حالات جب تھوڑے سے ٹف ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کٹ بھی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ میں ہی آتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ 663 بلین روپیز جو ہے وہ اچیو ہو پائے گا. اس کے علاوہ ٹیکس کلیکشن ہم نے دیکھا کہ 2009-10 کے اندر بھی پرابلمس ہوئی ہیں، خاص طور پہ پیٹرولیم لیوی سائٹ پہ کلیکشن اتنا نہیں ہو سکا، اور اوور آل جو ٹیکس ریونیو FPR کا FY10 کا ہوگا وہ شارٹ فال میں رہے گا. تو 1.667 ٹریلین جو اگلے سال کا سیٹ کیا ہے، آئی تھنک اس کو بھی کلیکٹ کرنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی فیس ہوگی. خاص طور پہ جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو VAT امپلیمنٹیشن ہے سنس اٹ ول بی ڈیلیڈ بائی 1 quarter، اور اس کو آگے جاتے ہوئے پھر کس طرح ڈاکیومنٹ کیا جائے گا چیزوں کو اور راہ سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، دیٹ ریمینز ٹو بی سین. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے امپلیمنٹیشن کی بات کی خالد. یہ ہم اب تک جو ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے مجموعی طور پہ میکرو اکنامک سچویشن ہے، جو معاشی صورتحال ہے، جو بجٹ میں موٹی موٹی چیدہ چیزیں سامنے آئیں اس کا ہم نے ذکر کیا، احوال سنا اور تجزیہ بھی لیا اپنے تجزیہ کاروں کا. اب ہم بات کریں گے کچھ مجھ سے متعلق یا شجاع سے متعلق. اگر میں میری کی بات کر رہا ہوں تو میرے کا مطلب ہے 17 کروڑ عوام. اس سے مراد ہے چاہے میں دکاندار ہوں، میں چاہے بلڈنگ کے باہر کوئی سیکیورٹی گارڈ کام کر رہا ہے وہ ہوں، میں ایک نرس بھی ہو سکتا ہوں، ایک ڈاکٹر، ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہوں، میں ایک موچی بھی ہوں. مجھے کیا فائدہ ہوا اس بجٹ سے وہ ہم جانتے ہیں اپنی تجزیہ کاروں سے کہ وہ بتائیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا ہے. قادر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کسی کو مجھے فائدہ ہوا ہے اس بجٹ سے؟ ڈیفینیٹلی ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو کہ بتائیں مجھے فائدہ ہوا ہے اس بجٹ سے. ہاں، مجھے یہ نہیں پتا آپ کتنا کماتے ہیں، لیکن میں ضرور ہم دکاندار کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا سبزی فروش کی بات کر رہے ہیں. اگر میں سبزی فروش ہوں، ٹیچر کے طور پہ ہوں، میری تنخواہ ہے 20 سے 25 ہزار روپے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جس کی ایوریج 25 ہزار روپے کی انکم ہے اس کو اب ٹیکس کے نیٹ میں نہیں ہونا ہے. اٹ مینس اس پہ کوئی ٹیکس کا ڈائریکٹ ٹیکسز کا کوئی بوجھ اس پہ نہیں آنا ہے. ایک بات تو بہت کلیئر نظر آ رہی ہے کہ اگر 3 لاکھ روپے کی اگر آمدنی پورے سال میں کسی کی معاف ہو تو 25,000 روپے کی اگر اس کی کوئی ڈائریکٹ انکم ہے تو اس پہ نہیں. اب جہاں تک اس کے اپنے اخراجات پہ، اس کے اپنے ایکسپینڈیچر پہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگنے کی جہاں تک بات ہے، اس میں ڈیفینیٹلی 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی گئی ہیں اور کہہ گئی ہیں کہ فوڈ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، ایجوکیشن پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور ہیلتھ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اگر یہ ہیلتھ میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں آتے ہیں، ایجوکیشن میں اگر پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر آتے ہیں، اور اگر فوڈ میں تینوں چیزیں آتی ہیں تو اس سیکٹر کو، اس لوگوں کو ڈیفینیٹلی اف یو الاؤ می جسٹ 1% بڑھا ہے. اس کی طرف آتے ہیں GST کی طرف بڑھا ہے 20 سے 25%. جیسے اگر تنخواہ آپ کی 25,000 ہے،
16 سے 17 ہو گیا. ابھی آپ آئے تھے, آپ ہی نے خوشخبری دی کہ 16 سے 17% ہو گیا. بالکل, اس کا اثر کیا پڑے گا؟ اگر یہ 20 سے 25 ہزار تنخواہ ہے تو تھوڑا آپ کا ٹیکس بچ جائے گا, مگر دوسری طرف جو GST بڑھ رہا ہے 1%, جس سے آپ کا ڈیزل مہنگا ہوگا. گیس پہ جو FED ہے وہ 5 سے 10% کر گئی ہے, جس سے گیس مہنگا ہوگا. میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں وزیر صاحب نے اپنی اسپیچ میں مینشن نہیں کی جو بجٹ اسپیچ کا پارٹ ہیں. تو میرے خیال میں اگر جہاں سیلری سے ایک طرف تھوڑی بہت سیونگ ہوگی تو دوسرا جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 1% تو GST کی وجہ سے بڑھے گی, اور اس کے جو فیول کے جو ریپرکشن افیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی آئیں گے. تو امین ہاشوانی صاحب نے بالکل بجا کہا, بہت ساری چیزیں بھی اس میں کلیئر نہیں ہیں. اسپیچ بہت اچھی تھی, مگر بظاہر لگ رہا ہے کہ جو تو ایسی اسپیچ کا کیا فائدہ؟ آپ کہہ رہے ہیں اسپیچ اچھی بھی تھی اور کلیئر بھی نہیں. دیکھیں, اسپیچ میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے جو لوگوں میں سے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, جو حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے زیادہ اس میں انکریز آتا ہے, اس کو ایکسپیکٹ کیا کہ کم ہوں گے. تو اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں پتہ نہیں 7واں 8واں جو بھی عجوبہ ہوگا, تو آئی تھنک ٹائم ول ٹیل کہ حکومت, آلدو انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ایکسکلوڈنگ سیلریز وڈ بی فریزڈ, بٹ وہ گرنا مجھے یہ بات ہضم نہیں. یہاں پہ لیں گے ہم ایک بریک, اور جو باقی پینل ہے وہ کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں کہ اگر آپ کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار روپے ہے تو اس بجٹ سے کیا آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں, یہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. کیا آپ نے DJU سے ویلکم بیک. ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہمارے 3 نئے گیسٹ نے. عمان صاحب ہیں سابق وزیر خزانہ, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ان کے ہمراہ موجود ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ حنا ربانی کھر صاحبہ. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی بتا دیں, اس کے ساتھ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر ہیں برائے مواصلات NA2 پشاور سے جیتے تھے, تو یہاں پہ پشاور کا بھی ان سے تھوڑا سا پوچھیں گے, ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان صاحب. آپ سب حضرات کو بہت بہت شکریہ. حنا صاحبہ, سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. پچھلے سال آپ نے بجٹ کی تھی, اسپیچ کی تھی, آپ نے 9 نکاتی ایجنڈا آپ نے دیا تھا. اس دفعہ ہم نے دیکھا آپ مناظر میں آپ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, آپ بھی بجٹ اسپیچ سن رہی تھی. کیا فرق دیکھا اس دفعہ, ایسی کیا بات ہے, نئی بات ہے جو آپ نے نہیں کی اور ڈاکٹر صاحب نے کی؟ دیکھیں, نئی بات تو آئی تھنک ضروری نہیں ہے کہ ہر بجٹ میں ہو. گورنمنٹ ایک ٹرم کے لیے آتی ہے اور ایک ٹرم کے لیے ہی اپنے ایجنڈا سامنے لاتی ہے, اور پھر جو بجٹ میکنگ ایکسرسائز ہے یا بجٹ کا جو اثر ہے وہ اب تھوڑا سا لمیٹڈ ہو گیا. بیکاز پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بجٹ میں, اور ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ عام آدمی کا یہی تاثر ہوتا ہے کہ جیسے بجلی کی پرائسز بجٹ سے افیکٹ ہوئیں گی یا آئل پرائسز بجٹ سے افیکٹ ہوں گی, جبکہ یہ سب کچھ اب ایک اکنامک مینجمنٹ کا پیراڈائم ذرا چینج ہو گیا. تو یہ گورنمنٹ کی فوکس گوئنگ فارورڈ ہے. جو پچھلا سال گزرا اس میں جو مشکلات نظر آئیں ان پہ ایک ری فوکس ہے. آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایمفیسس دیا گیا آن دا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز وچ آر ایٹنگ یو اوے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا سمپل سا نمبر دیتی ہوں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں عام طور پہ ایک گورنمنٹ کمز انڈر لاٹ آف ہیٹ کہ جی آپ اپنا غیر ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کمی اس میں لے کر آئیں. اس وقت ہم نے اس کو فریز کر دیا. جو 165 بلین تھا پچھلے سال, اس وقت بھی وہی رہا, نامنل انکریز بھی نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف آپ نے جو صرف انکریز آئی ہے وہ گورنمنٹ سرونٹس کی سیلریز میں, اور آپ نے دیکھا کہ کیبنٹ نے خود 10% ڈکریز اپنی سیلریز میں لی. سو جو فوکس ہے وہ ہے کہ جو ویسٹ ہو رہا ہے پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں. فار انسٹنس ایک پبلک سیکٹر انٹرپرائز جو کہ پیپکو تقریباً 180 بلین روپے کا خرچہ کرنا پڑا, جس میں ہم